نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کسی آیت سے جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں اور ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس کی جیسی. کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہ جانا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار. یہ ہے اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ. آج جو بنیادی موضوع ہے اس آیت میں جس کے متعلق مجھے تفصیل سے عرض کرنا ہے وہ ہے نسخ کے بارے میں. احکام الہیہ کا منسوخ ہونا. آپ نے سنا ہوگا ناسخ منسوخ، کس چیز کا منسوخ ہونا، کسی آیت کا ناسخ ہونا. اکثر گفتگو میں علماء کی اور کتابوں میں دیکھتے ہوں گے اب یہ آیت منسوخ ہے یا فلاں حکم ہے منسوخ ہو گیا، یا کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ رفع دین کا جو طریقہ ہے نماز میں تو یہ احناف کی نزدیک منسوخ ہے. ابتداءً رفع دین کیا گیا کچھ عرصے کے لیے، پھر وہ منسوخ ہو گیا، اور پھر اس کی جگہ جو حکم ہوا وہ یہ جیسے آج ہم نماز پڑھتے بغیر رفع دین تو یہ پھر حکم اس کے بعد آیا. اور جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کیا جاتا تھا، کچھ عرصے کچھ مہینے اس طرح نمازیں پڑھی گئیں مدینہ منورہ میں، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو متوجہ کر دیا گیا. تو یہ جو منسوخ ہونا نسخ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت اسی موضوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر اسی جیسی کوئی دوسری آیت اور دوسرا حکم لاتے ہیں یا اس سے بھی بہتر. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نسخ کا اور منسوخ ہونے کا جو ذکر ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. نسخ جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسا نہیں. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. پھر جیسے میں نے مثالیں بھی دی، اس کے علاوہ اور مثالیں ایسی بھی موجود ہیں، متعدد مثالیں یہ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکم منسوخ ہو گئے اور ان پہ اب عمل درآمد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے احادیث میں بھی نسخ کا اور منسوخ ہونے کا ذکر آیا ہوا ہے. اس لیے ہم امت کے اکابر علماء مشائخ شروع سے اب تک اس بات کے قائل رہے. اور پھر یہ نسخ اور منسوخ ہونے کا معاملہ صرف ہمارے دین میں ہی نہیں ہے،
بلکہ ہم سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں اور کتابیں اتاری گئیں ان میں بھی یہ سلسلہ رہا. بہت سارے احکام منسوخ ہوتے تھے اور یہاں تک کہ پوری پوری شریعتیں منسوخ ہو جاتی تھی، کتابیں منسوخ ہو جاتی تھی. جب ایک نئی شریعت آ جاتی تھی تو سابقہ شریعت پوری یا اس کے اکثر احکام یا بعض احکام ضرور منسوخ ہوتے تھے، ورنہ نئی شریعت کے آنے کو جواز نہیں بنتا تھا. اگر ایز اٹ از وہ پرانی شریعت ہی کافی تھی تو پھر نئی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ حکیم مطلق ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس قسم کی تبدیلی معاشرے میں چل گئی اور کس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے. اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا تھا کہ اب یہ حکم اتار دیا جائے، اس کے بعد پھر یہ حکم، پھر یہ حکم، یا یہ شریعت، پھر یہ شریعت، پھر یہ شریعت. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا. خود یہودیوں کا بھی اس سے سابقہ پڑا، انہیں بھی اس قسم کی باتوں کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم یہود نے محض اپنی ہٹ درمی، اناد اور دشمنی کی بنیاد پر، کہ انہیں مسلمانوں سے خامخواہ بیر تھی، نفرت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، حضور سے انہیں نعوذ باللہ بغض تھا. اس لیے وہ جان بوجھ کے جن باتوں کا حالانکہ وہ خود تجربہ کر چکے تھے اور جو ان کے یہاں مسلمات میں سے تھی اور واقع ہوتی رہی، ان باتوں میں بھی انہوں نے میخیں نکالی، ان پہ بھی اعتراض کیا اور ان باتوں پہ اعتراض کر کے مسلمانوں کو خواہ مخواہ تکلیف دینے کی انہوں نے کوشش کی اور اسلام کو بدنام کیا. چنانچہ ایسی باتوں میں ایک بات یہ تھی نسخی کے بارے میں، کہنے لگے جی یہ کتاب تو اللہ کی کتاب معلوم نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آج ایک حکم نازل ہوتا ہے، کل دوسرا، اس طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ایک بات ایک زمانے میں کہی گئی، پھر اس کے بعد کوئی عرصے کے بعد دوسری بات نازل کر دی گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے والی بات ختم ہو جائے پھر دوسری بات جو ہے وہ رائج ہو جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے؟ تو اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنے احکامات بدلتا رہے، کبھی ایک حکم اور کبھی دوسرا حکم. اور جب ایسا ہو رہا ہے تمہاری اس کتاب میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ تم نے خود سے اپنی گڑھ لی کتاب. یہ بات انہوں نے کی تو انہوں نے اس چیز کو اللہ کی شان کے خلاف قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک حکم نازل کرے پھر دوسرا پھر تیسرا. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات کتنے تجاول عارفانہ کے ساتھ وہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو اعتراض بنا کے پیش کر رہے ہیں. اب جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ خود ان کے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے مختلف شریعتوں میں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے پاس موجود ہے، ان کی کتاب، اس میں بہت سے احکام آئے جو سابقہ شریعتوں اس کی باتوں کو منسوخ کرتے ہوئے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ان کے نظام میں بہن بھائی کا نکاح ہو جاتا تھا، ایک ماں باپ کی اولاد بہن بھائی کا نکاح جائز قرار دیا. اور اس کے بعد پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا ہے تقریباً، اور اس کے بعد پھر یہ منسوخ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور یہ نکاح حرام. نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز جائز تھی، جانور کی اس کو کھانا، خون جو تھا یہ حرام تھا. پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور کئی چیزیں حرام کر دی گئی. اس طرح کے کئی احکام ہیں ان کو معلوم تھے، جو پہلے منع تھے، ممنوع تھے، وہ بعد میں ان کی اجازت ہوئی، یا پہلے جن کی اجازت تھی وہ بعد میں ممنوع ہوئے. اور پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی شریعت میں بھی کچھ اور تفصیل آئی پھر احکام کی. تو یہ کوئی ایسا بالکل نو قید مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال نہیں تھی جس کو انہوں نے اعتراض بنا لیا اور اس اعتراض کو اس انداز سے پیش کیا
کہ صاحب یہ جو ہے معاملہ ہی تو اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کو بھلا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج ایک حکم نازل کر کے پھر سوچے کہ دوسرا حکم اتارنا چاہیے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جیسے اس نے ایک دفعہ ایک حکم کے بارے میں سوچا، پھر اس نے خیال کیا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں، پھر دوسرا حکم نازل کر دیا. اس طریقے سے وہ سوچ سوچ کے حکم نازل کر رہا ہے. پہلے والا حکم غلط ثابت ہو رہا ہے، پھر دوسرے والا حکم نازل کیا جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کی کیفیت، یہ انہوں نے مطلب لیا نسخ کا. نسخ کا گویا کہ اس پہ معمول کیا کہ یہ لا علمی کی دلیل ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہے. اس کا علم کلی ہے، وہ سب چیزیں وہ جانتا ہے. اور نسخ کی بات کرتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا نہیں تھا، پھر اس نے تجربہ کیا اور پھر دوسری بات ظاہر ہوئی تو پھر اس نے دوسرا حکم نازل کر دی. نہیں، بالکل غلط. یہ فہم ہی غلط ہے، یہ انداز ہی غلط ہے. یہ نسخ کی حقیقت سے جہالت کی دلیل ہے. نسخ کی حقیقت کو جانا ہی نہیں آپ نے. یہ اعتراض جو کیا ہے، آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا، نسخ اور بدا. یہ جو چیز ہے آپ بیان کر رہے ہیں یہ بدا کہلاتا ہے. بدا، بے دال الف. یہ بدا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے ہمارے ساتھ ایک بات کہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری بات، ایک ارادہ کیا پھر دوسرا ارادہ، ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر دوسرا فیصلہ. مثلا زید نے سوچا کہ مجھے سفر کرنا چاہیے، پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد فیصلہ تبدیل کر کے کہا نہیں، میرے لیے سفر بہتر نہیں ہے. یا آپ نے خیال کیا مجھے یہ کاروبار کرنا چاہیے، پھر آپ نے سوچا نہیں یہ نہیں، دوسرا کاروبار کرنا چاہیے. اس قسم کی صورتحال ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہے. کبھی ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں، کبھی ارادہ بدلتے ہیں، کبھی فیصلہ بدلتے ہیں، کبھی پورا منصوبہ بدل دیتے ہیں، پوری پلاننگ بدل دیتے ہیں، پورا سسٹم بدل دیتے ہیں. اور اس میں اکثر و بیشتر ہمارے فکری ارتقاء کی کیفیت ہوتی ہے اور ہماری لا علمی ہوتی ہے. ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بدا کہلاتا ہے. بدا یہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ نسخ ہے، یہ جو قرآن میں ہوتا ہے، جو آیتوں میں ہوا ہے، جو احکام میں ہوا ہے، یہ نسخ یہ دوسری چیز ہے، یہ بدا نہیں ہے. اس کو نسخ کہا گیا ہے. اور نسخ کا مطلب کیا ہے؟ نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ نسخ کی حقیقت یہ ہے، علماء نے لکھا کہ نسخ یہ ہے کہ ایک حکم کو کسی خاص وقت اور مدت کے لیے نازل کرنا، اور اس کے بعد پھر جب اس کی مدت پوری ہو جائے تو دوسرا حکم اتار دینا. یعنی نسخ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ جو حکم پہلے تمہیں ملا ہوا تھا اس کی مدت ختم ہو گئی. نسخ کا مطلب صرف یہ ہے، پہلے جو حکم آیا تھا اس کی مدت ختم ہو گئی، وہ اسی وقت تک کے لیے تھا، اب اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے کہیں نعوذ باللہ غلطی کر دی، اسے علم نہیں ہوا، بعد میں ظاہر ہوا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. نہیں، وہ حکم جو منسوخ ہوا ہے اس کی مدت ہی یہی تھی. مثلا ایک دن، ایک مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، بس. اور یہ بات اس کے علم میں تھی کہ یہ حکم اتنی مدت کے لیے ہوگا. اب لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے، بندوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے. بندوں کو جب حکم مل رہا ہے تو اسے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہے، مگر اللہ جانتا تھا اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے. پھر اس کے بعد جب دوسرا حکم آیا تو بندہ یہی سمجھا، بظاہر جو ایمان نہیں رکھتا وہ تو یہی کہے گا یہودی کی طرح کہ دیکھو جی پہلے والا حکم غلط تھا، اب دوسرا حکم آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حکم جو نازل کیا تھا ہمیشہ کے لیے، اس میں غلطی ہو گئی، اب خیال ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے یہاں نہیں تھا، اس کے یہاں اسی وقت تک کے لیے تھا. ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں تھا اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمیشہ کے لیے تھا. تو جو حکم منسوخ ہو گیا وہ اسی مدت تک کے لیے تھا جس مدت تک وہ رائج رہا اور جس وقت اسے منسوخ کیا گیا. اس کی بہترین مثال یوں سمجھیے جیسے آپ علاج کراتے ہیں کسی حکیم صاحب سے، تو حکیم صاحب آپ کو ایک دوا لکھ کر دے دیتے ہیں علاج کے لیے، جی یہ خوراک کھاتے رہیے. اب آپ وہ خوراک کھاتے رہے، آپ یہی سمجھیں کہ یہ مجھے ہمیشہ کھانی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد حکیم صاحب آپ کی نبض دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب امپرومنٹ ہو گئی ہے، حالت بہتر ہے، تو آپ اس دوا میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں اور اس کی جگہ ایک دوسری دوا لکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، اب یہ کھائیے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی عقل پر چلے اور مریض جو ہے وہ سمجھے کہ حکیم یہ جاہل آدمی ہے،
اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے حکیم صاحب. اب وہ کہے اس سے کہ حکیم صاحب آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہیں, پہلے مجھے آپ نے یہ دیا, میں کھاتا رہا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے مجھے یہ دوا کھلا, اب آپ دوسری دوا کھلا رہے ہیں. اگر وہ پہلے والی صحیح تھی تو پھر وہ منع کیوں کر رہے ہیں آپ, اور اگر یہ دوسری والی صحیح ہے تو پہلے وہ کیوں دیا آپ نے؟ تو ایک جاہل آدمی ان پڑھ بد دماغ تو یہی سمجھے گا. اس لیے اسے پتہ ہی نہیں ہے حکیم کسے کہتے ہیں, حکیم کا علاج کیا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس طرح وہ علاج کر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اسے اپنے اندر باقی ہونے والی تبدیلیوں کا بھی نہیں پتا کہ مجھے کس وقت کس قسم کی دوا کی ضرورت ہے, اسے کچھ نہیں پتا جب بھی وہ یہ بات کر. لیکن جو جانتا ہے, جو سمجھتا ہے, اور عام طور پہ لوگ اتنی بات تو سمجھتے ہی ہیں دنیا میں کہ بھئی یہ حکیم کا طریقہ یہی ہوتا ہے, انسان کی حالت کا ایک تقاضا ہے, وہ اس کو جانتا ہے, اس وقت تک کے لیے ایک دوا دیتا ہے, پھر جب حالت بدل جاتی ہے تو دوسری دوا لکھتا ہے, پھر حالت بدل جاتی ہے تیسری دوا لکھتا ہے. تو یہ حکیم کے مکمل علم کی دلیل ہے جو اس سلسلے میں اس کو حاصل ہے, اور یہ اس کا طریقہ علاج ہے. تو جو سمجھدار ہے وہ تو یہی بات کہے گا اور حکیم کی حکمت پہ اعتماد کرے گا. البتہ جو جاہل اور دیوانہ ہوگا, پاگل اور مجنون ہوگا, جسے کچھ پتہ نہیں ہوگا, وہ ضرور اعتراض کرے گا اور کہے گا حکیم صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کبھی ایک دفعہ کبھی دوسری. حکیم صاحب بولیں گے جائیے اپنا علاج خود کر لیجیے, آپ کو ضرورت ہی نہیں لگا, آپ کو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں. آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ہم ایسے ہی تجربے کر رہے ہیں اپنا علاج خود کر لیں, تو یہی جواب ملنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض جو اٹھایا ہے یہود نے, یہ ان کی بددماغی, اس یہود کی جہالت, ہٹ درمی, لا علمی کی دلیل ہے. یہ ان کی ضد اور ان کا عناد ہے, یہ جو یہ بات کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے, اور دنیا جانتی ہے جو بھی اللہ رب العزت پر صحیح ایمان و یقین رکھنے والا ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, علیم ہے, خبیر ہے, اور وہ حکیم مطلق ہے, وہ دانائے مطلق ہے, وہ اپنے بندوں کا علاج کرتا ہے جو اپنے دین اور شریعت کو نازل کرتا ہے. اور یہ شریعت اور یہ دین اور یہ اس کے احکام یہ نسخے بن کر نازل ہو رہے ہوتے ہیں, اور انسانیت بیمار مریض کی طرح اس کے سامنے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک حالت میں ایک نسخہ نازل فرماتا ہے, اور اس کے بعد جب معاشرے میں ارتقاء آتا ہے, تبدیلی آتی ہے, تو پھر اس کے بعد دوسرا نسخہ اتارتا ہے اور پہلے نسخے کی مدت کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح اس نے 23 سال کے عرصے میں ایک مکمل علاج آسمانوں سے زمین پر اتار دیا. ہمارے ذہنوں کا علاج, ہمارے فکرات کا علاج, ہمارے خیالات کا علاج, ہمارے جذبات کا علاج, ہماری ارواح کا علاج, ہمارے باطن کا علاج, ہمارے معاملات کا علاج, ہمارے معاشروں کا علاج, ہماری معیشت کا علاج, ہماری سیاست کا علاج, ہر چیز کا علاج اس نے اتارا ہے اس حکمت و اس تدبیر کے ساتھ. تو یوں تدریجاً دین نازل ہوا ہے, اور اس کے اندر ناسخ و منسوخ کے معاملات سمائے ہوئے ہیں. تو یہود نے یہ اعتراض بر بنا جہالت کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا ہے, اس نے اپنی شان کے مطابق پورے جاہ و جلال کے ساتھ جواب نازل کر دیا. بڑی ہی یہ ایک عام جنرل لاجک اور نالج کی بات تھی, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ علاج کے طریقے کیا ہیں, اس لیے ان سے اس بحث میں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. لہٰذا اس نے صاف صاف بتا دیا, یہ بات سمجھ لو کہ ہم جب ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ کر رہے ہیں یا اس کو ذہنوں سے محو کر رہے ہیں, تو اس کی جگہ ایک دوسری چیز لا رہے ہیں, ایک دوسری چیز لا رہے ہیں. لا رہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے پورے علم اور اپنے پورے تدبر کے ساتھ لا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم مجبور ہو کر کہ غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, پتہ نہیں چل سکا, اس لیے اب دوسری بات لانی پڑ گئی. نہیں, ہم ایک چیز کو منسوخ بھی خود کرتے ہیں, اس کو ذہنوں سے محو بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے, اب وہ مطلوب نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جگہ دوسری چیز لاتے ہیں, تو وہ بھی اپنے علم اور ارادے سے لاتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اگر کسی کو اس بات کا اعتراض ہے تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اور جب قادر ہے تو وہ جو چاہے کرے, تمہیں اس کی حکمت بتائے یا نہ بتائے, اور تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ بات بندے کو معلوم ہے. اور اتنی بڑی ذات اور علیم و خبیر ذات, اور اس کا ایسا بڑا اتنا جامع بھرپور مکمل علم
کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کی ساری علم کو، ساری معلومات کو، ساری حکمتوں کو سمیٹ سکے؟ ہم ذرا سے اپر پوزیشن میں ہوتے ہیں، اوپر جب ہم کسی لیول پر، کسی منصب پر لوگ ہمارے ماتحت، تو ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کو ہر بات سمجھائی جائے اور بتائی جائے، بلکہ لوگوں کی بہتری بس اوقات اس میں سمجھی جاتی ہے کہ ہر شخص کو ہر بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، بس لوگوں کو آرڈر کو فالو کرنا چاہیے کہ جو بات حکم دی جا رہی ہے، جو آرڈر دیا جا رہا ہے، وہ اس پہ عمل کیا جائے۔ سڑک پہ کھڑی ہوئی فوجیں کب اپنے سپہ سالار سے، اپنے کمانڈر سے الجھتی ہیں کہ سر یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ، پہلے ہمیں اس کی وجہ تو سمجھا دیں کہ یہ محاذ وہ محاذ، اس پہ لڑنا اس پہ لڑنا، حملہ کرنا نہیں کرنا، آپ ہمیں وجہ تو بتائیں۔ تو پھر تو ہو گئی لڑائی، پھر آپ نے محاذ پہ کام کر لیا، نہیں ہوتا ضروری۔ ایک سسٹم جب چل رہا ہوتا ہے تو سب کا علم برابر نہیں ہوتا، اور جب بندوں کے بیچ میں علم کا فرق ہو سکتا ہے، اور بندوں کے لیے، ہر شخص کے لیے ہر بات کا جاننا ضروری نہیں ہوا کرتا، عام حالات میں ایک روٹین کے مطابق چلنے کے لیے، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، تو بھلا بتائیے اس رب العالمین، اللہ رب العالمین، اس رب کائنات اور اس کے ہم جیسے حقیر چھوٹے بندوں کے درمیان یہ معلومات کا تبادلہ کیوں کر ضروری ہوگا بھائی؟ مشاورت کیوں ضروری ہو؟ کیوں وہ بتائے اپنی ہر بات ہمیں؟ کیوں ہر حکمت کو ہمارے ذہن میں نازل کرے؟ کیوں ضروری ہے کہ ہماری بات کو جاننا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی ہر بات جاننے اور سمجھنے کا ہمیں حوصلہ بھی نہیں ہے، ہر حکمت کو ختم کرنے کا ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم بہت چھوٹے، بڑی مائنر سی چھوٹی سی عقل ہے ہمارے پاس، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ امام راضی نے فرمایا ہے کہ علم کے بھی بڑے درجے ہوتے ہیں، علم کے درجات کی ترتیب بیان کرتے ہوئے فرمایا علم کے درجوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اعلیٰ درجہ اس کی کیپیسٹی اور ہے، اور ایک ادنا درجہ اس کی کیپیسٹی اور ہے۔ عام لوگوں کا جو حال ہے، ان کی گنجائش اور کیپیسٹی، اس کے اوپر اگر علماء اہل علم کا، دانشوروں کا علم رکھ دیا جائے، ان کے ان سانچوں میں وہ علم اتار دیا جائے، تو ان کے سانچے ٹوٹ جائیں گے اور عام آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ ہر بات ہر آدمی کو نہیں سمجھائی جا سکتی، ورنہ حدیث میں یہ نہ آتا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو، وانزل الناس منازلہم، اور لوگوں کو ان کی منزلوں پہ اتارو، ان کے درجوں میں رکھو انہیں جہاں جس درجے کے وہ ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علماء کے اوپر ایک اور درجہ ہے، اور وہ ہے عارفوں کا درجہ۔ وہ جو عارفین ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت، اس کے اسرار کا علم رکھنے والے، فرماتے وہ ان کا جو درجہ ہے عالموں سے بھی بڑا ہے، اور علماء کا درجہ ان سے کم ہے، تو ان کی کیپیسٹی بھی کم ہے۔ اگر عارفوں کا علم، عرفاء کا علم اور ان کے اثرات علماء کے اوپر ان کی کیپیسٹی میں رکھ دیے جائیں اور ان کے سانچے پر رکھ دیے جائیں، تو علماء کا سانچہ ٹوٹ جائے، ان کی کیپیسٹی ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، اور وہ برداشت نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے، علماء ہلاک ہو جائے۔ پھر عارفوں کے اوپر اور لوگ ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کا درجہ ہے، اور نبی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ نبی کا علم، اس کے اثرات اگر غیر نبی پہ رکھ دیے جائیں تو سارے غیر نبی ہلاک ہو جائیں۔ کوئی مومن، کوئی صالح، کوئی صدیق، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر نبی کا ظرف اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا، نبی کی وسعتوں کو سمیٹ نہیں سکتا، نبی کی وسعتوں کو کوئی نہیں سمیٹ سکتا، اس کے علم کا حامل کوئی نہیں بن سکتا۔ ہر ایک اپنے اپنے ضرب و استعداد کے مطابق، اپنی اپنی کشادگی اور کیپیسٹی کے مطابق نبی کے سینے سے اور منبع مصدر علم و فن سے وہ علم لیتا ہے، وہ کوشش لیتا ہے، وہ روشنی حاصل کرتا ہے، مگر وہ پورا لیول وہ ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں۔ یہ ہے محترم مدار۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یہ تو بات خدا کے علم کی ہو رہی ہے، تو خدا کا علم اور اس کی حکمت بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اس نے بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ قدیر ہے تو بس وہ جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا، تمہاری سمجھ میں آئے گی نہ آئے۔ اور کیا تم یہ سمجھ گئے؟ جب اس قدیر کی بات کی ہے تو اس نے بات کو کتنا جنرلائز کر دیا، ذرا سوچئے۔ ہم تو شاید اگر سطحی طور پہ چلیں اور نہ سمجھنے والی بات کریں تو خدا نہ خواستہ ہم تو یہ بس یہی سوچیں گے یہ کیا جواب ہوا، حالانکہ یہ بہت شاندار جواب، اس سے اچھا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ جواب ہے جو بندے کے لیے بندگی کا درس بندے کو سکھا رہا ہے اور اس مولا کا مقام بتا رہا ہے۔ اسی میں ساری حقیقت سمو دی اس نے۔ کیا وہ ہر شے پہ قادر نہیں ہے؟
تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے ناسخ کرے۔ اب اگر تمہیں ناسخ و منسوخ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی قدرت کی دوسری جو مناظر ہے، اس کی قدرت کی دوسری جو نشانیاں ہیں، وہ سب تمہیں سمجھ میں آ گئی۔ اس میں بھی تو تم نے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمہیں فلاں کا بیٹا اور فلاں کا باپ بنایا ہے تو بتاؤ کیا تم نے اس حکمت کو سمجھ لیا کہ کیوں بنایا ہے؟ اگر تمہیں گورا بنایا ہے اور کالا بنایا ہے تو کیا تم نے اس بات کو سمجھا یا سرنڈر کرنا پڑا؟ کبھی پیچھے پڑے اس بات کے کہ میں کالا کیوں بنا، یا میں گورا کیوں بنا ہوں، یا میں یہ شکل کیوں ہے، وہ شکل کیوں ہے، یا میں اس قوم سے کیوں، اس قوم سے کیوں؟ لاکھوں کروڑوں بے شمار فیصلے ہیں اس کے جو صرف اس کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی حکمتوں کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو جب ساری اس کائنات کے اندر ہم نے اس کی قدرت کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے اور ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے ہر سطح پر کہ ہاں تو قادر ہے، تو جو چاہے کرے، تو وہ فرماتا ہے بس یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ میں ایک حکم نازل کروں اور پھر دوسرا، اس لیے کہ میں قادر و قدیر ہوں۔ اس کو بھی مان لو، اس کو بھی مان لو، اور اس میں چو چرا کرتے ہو، یہ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پھر ان ساری باتوں کی حقیقت بھی جاننے کی کوشش کر کے دکھاؤ پھر، اور ان کی ساری وجوہات۔ تو تمہاری زندگی کا ٹائم نہیں ہے اتنا کہ تم کسی ایک گتھی کو بھی سلجھا سکو، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اتنی مہلت ہی نہیں ہے تمہارے پاس کہ کسی ایک راز کو بھی سمجھ سکو۔ ہزاروں راز ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ جواب عین اس کی شان شان ہے اور عین بنیادی طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہ؟ یہ بتا دیا اس نے کہ بادشاہ وہ ہے، لہذا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو رعایا ہوتی ہے وہ صرف بادشاہ کے حکم پہ چلتی ہے، بادشاہ کے فرمان پہ چلتی ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کی شان، اور خدا جیسا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کا احتساب کر سکتے ہو، دنیا کے بادشاہوں کا بدلہ چکا سکتے ہو گے، دنیا کے بادشاہوں سے سوال جواب کر سکتے ہو گے، مگر خدا ذوالجلال اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ نہ اس سے کوئی حساب ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے حواس، ادراک، خیال، گمان ہر چیز سے مابرا ہے، اور اس کی نعمتیں بے شمار و بے پناہ ہیں، اور ہمارا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، کرم ہے، اس کے کرم، اس کے احسان کا محتاج ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر تم ان باتوں کو نہ سمجھو اور تم اعتراض کرتے ہو اور انکار کرتے ہو تو بتاؤ پھر اس کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار ہے؟ کسی کو جا کے اپنی جائے پناہ بنا سکتے ہو؟ کسی کی مدد لے سکتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر، اس کے بغیر جب وہی بادشاہ قادر و قیوم ہے تو پھر کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اور جب تم اسی کے محتاج ہو، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف بڑھنا ہے، اور وہی ہمارا منتہا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ ان باتوں میں الجھ کر اور انکار کر کے اور ضد والے روش اختیار کر کے تم اپنا ہی نقصان اٹھاؤ گے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے کہ وہی ولی، وہی مددگار، اس کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں آ سکتا، اس کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جو مدد کرتا ہے وہ اسی کی مدد سے کرتا ہے، جو سرپرست بنتا ہے وہ اسی کے اذن سے بنتا ہے، جو کام آتا ہے وہ اسی کی قدرت سے کام آتا ہے، اس کی قدرت ملی ہے، اس نے قدرت دی ہے تو کام آتا ہے، ورنہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ بتا دیا قرآن نے اس مقام پر ان ضدی اور ہٹ درم لوگوں کو جو قرآن سے ٹکرا رہے تھے، جو اللہ کے ان احکام پہ اعتراض کر رہے تھے، اس کی حکمتوں پہ اعتراض کر رہے تھے، اور اللہ کی وحی کے نظام کو چیلنج کرنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سے یہ اس طرح کا یہ کلام اور یہ انداز گفتگو یہ ان کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ بات جو ایمان لا چکے ہیں، مومنوں کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی کہ تمہارے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے، تم بے سہارا ہو، تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے، مومنوں سے نہیں کی گئی۔ یہ یہودی، غیر مسلم، کافر، مشرک، ان لوگوں سے کہا گیا، اس لیے کہ مومنوں کے لیے تو کچھ معاملہ دوسرا ہے نا۔ مومن تو مانتے ہیں، مومن فرما بردار ہے، مومن تو یقین رکھتے ہیں، اس لیے مومنوں سے کہا گیا جب تم نے ہمیں مان لیا اور تم نے ہماری قدرت کو سمجھ لیا ہے اور ہم پر ایمان قبول کر لیا ہے تو فإن اللہ مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین، تو اے مومنو تمہارے لیے اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں صالحین یہ بھی مددگار ہے، تمہارے لیے سب مددگار ہیں، اللہ نے تمہارے مددگار بنائے ہیں۔
وہ سب سے پہلے تو وہ خود ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، پھر اس نے تمہارے لیے ذرائع اور وسائل بنائے ہیں۔ جبرائیل تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں اسی کے حکم سے، نبی تمہاری مدد کرتے ہیں اسی کے حکم سے، اور صالح مومنین اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ تمہارے کام آتے ہیں اسی کے حکم سے۔ یہ اس نے ہمارے لیے تو بنایا ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا کہ اور اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ورسولہ، اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ، غالباً آیت کے الفاظ اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور تمہارے سوائے اس کے لیے کہ تمہارا مددگار، دیکھیے ولی کا لفظ آیا وہاں پر، یہاں فرمایا اللہ کی سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، یہ ان سے کہا گیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، کوئی ولی نہیں تمہارا، وَلَا نَصِيرٌ، کوئی مددگار نہیں۔ اور ادھر فرمایا ہمارے لیے مومنوں کے لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے اس کا رسول بھی ہے۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ یہ ایک آیت پڑھتے ہیں، بس ایک آنکھ بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں بالکل ون سائڈ ہو کر، وہ آیتیں جتنی کافروں کو جس میں تحدید ہے، ڈرایا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے، ان کی آیتیں لے کر مومنوں کو سنائی جاتی ہے۔ دیکھ لو بھائی مومنوں، کوئی نہیں ہے تمہارا، ارے یہ تو ان سے کہا گیا تھا کوئی نہیں تمہارا، وہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، یہ آیتیں ہم پر جذبہ کر دی جاتی ہیں، اور ان آیتوں کو لے کے سارے ولی اللہ اولیاء اللہ کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ بتائیے بات کہ یہاں تو کہا کوئی ولی نہیں ہے، اور ادھر تو قرآن کہتا الا ان اولیاء اللہ، سنو سنو بے شک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ نے ولی بنایا ہے لوگوں کو، اور یہاں فرمایا کوئی ولی نہیں۔ تو دوستو اولیاء ہیں، ولی تو ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے لیے ولی، تو دوسری آیتیں جو میں نے پڑھی اس میں صاف بتا دیا، کہیں مولا کا فرمایا تمہارے مولا ہیں، اور کہیں ولی کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے ولی ہیں، یعنی کون؟ وہ جنہیں اللہ نے ولی بنایا ہے وہی تمہارے مولا بھی ہیں، تمہارے ولی بھی ہیں۔ تو یہ آیتیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ اس میں انہیں لگتا ہے جیسے کوئی شرک ہو رہا ہے، شرک ہونے والا ہے، شرک ہو جائے گا۔ تو بھلا بتائیے قرآن مجید کے اندر ایک چیز آئی ہوئی ہو اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہو، وہ شرک کیسے ہو جائے گی بھائی؟ کیا آیتیں بدلنے کا پروگرام ہے؟ کیا قرآن کو نکالنے کا، آگے پیچھے کرنے کا پروگرام؟ تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے بعض لوگوں کو بہت سی چیزیں پھر ہضم نہیں ہوتی، انہیں غلط نظریات اور کنسیپشن کی وجہ سے اب انہیں چاہیے کہ اپنا نظریہ بدلے۔ اقبال نے کہا تھا خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ خود بدلنے والے جو ہے یہ کیفیت پیدا کی جائے، قرآن کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے، پورا قرآن پیش کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کافروں سے انداز تخاطب کیا ہے، یہودیوں سے کیا ہے، اور مومنوں سے کیا ہے۔ مومنوں سے یہ ہے۔ میں ایک اور مثال دے دوں، قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا۔ اب بات آئی منافقوں کی، یہاں منافقوں کا بیان چل رہا ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ مدینے پہنچنے کے بعد عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی ہم عزیز ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ابن وہی منافق کہہ رہا ہے میں عزیز معزز، اور ذلت والے یہ پیغمبر اور ان کے ماننے والے، نعوذ باللہ۔ ہم مدینے پہنچنے کے بعد لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، تو وہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اللہ نے جواب دے دیا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، یاد رکھنا۔ تم نے جو اپنے لیے عزت کی بات کی ہے تمہاری کوئی عزت نہیں، یہ ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم عزیز عزت والے ہیں، اس کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں اللہ نے کہا رسول کے مقابلے میں اور خدا کے مقابلے میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیے یہاں ساری عزت اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اللہ کے مقابلے میں کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا، صرف وہی عزت والا ہے۔ مقابلہ کرو گے تو صرف وہی عزت والا ہے۔ اور ہے کہ یہ بات کو اس نے اپنے فضل سے کسی کو عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو وہ عزت جو دی ہے وہ بھی اسی کی ہے، لیکن دی ہے۔ اب دینے کی بات جب آئی تو اس نے بتایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ لوگوں سنو، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ منافقوں کو کہا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ عزت اپنے لیے اللہ رسول کے مقابلے میں دعوے دار ہو رہے تھے، اور اس پر وہ بڑا اجارہ انہوں نے قائم کر لیا تھا، اور کہتے تھے ہم عزت والے ہیں، اللہ نے کہا تمہاری کوئی عزت نہیں۔ تو یہ وہ معاملہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے مقابلے میں جب کافروں اور مشرکوں نے بت بنائے، مددگار بنائے،
کہ وہ کہیں یہ مدد کریں گے صاحب، اللہ کرے نہ کرے یہ کریں گے. اللہ نے کہا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ مدد کرے گا. اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، خبردار، کسی کی کوئی مدد نہیں چلے گی، کوئی مددگار نہیں. لیکن اس کے بعد دوسری جگہ اس نے بتا دیا ہاں جسے میں مددگار بنا دوں وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مقابلے میں نہیں ہے، وہ میری ہی مدد سے مدد کر رہا ہے، وہ میرے لیے میرے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا. تو میں جسے جیسے اللہ نے فرمایا لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ کس کے لیے کہا؟ ان لوگوں کے لیے کہا جو اللہ کے حکم میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، جیسے اپنے بتوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے حکم مانتے تھے، یا وہ عیسائیوں کا جو طریقہ رہا کہ اپنے وہ پادری انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک حکم اللہ دے رہا ہے، ایک پادری دے گا، اور پادری کا حکم خدا کے حکم کے برابر، جیسے کہ اب بھی ان کے یہاں پاپائیت اسی چیز کا نام ہے. تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، وہ تن تنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب مقابلے کی بات نہیں ہے، جب ساری اتھارٹی اس کے لیے مان لیا آپ نے، تو پھر وہ فرماتا ہے ہاں میرا نبی بھی حکم دیتا ہے، میں بھی حکم دیتا ہوں، میرا نبی بھی حکم دیتا ہے. اور فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اور حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے حکم اور فیصلے کو یہ دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیں گے، اور جب تک آپ کو اپنا حاکم نہیں مان لیں. ایک طرف اس نے فرمایا میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، دوسری طرف لوگوں نے فرمایا جب تک میرے نبی کو حاکم نہیں مانو گے تو مومن نہیں ہو سکتے. اور ایک جگہ فرمایا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے ہواؤں کو، تجری بامرہ رخان حیث اصاب، حکم دیتے تھے ہوا کو اور ہوا چلتی تھی جس طرح وہ چاہتے تھے. تو دیکھیے بات، ایک آیت وہ کہ جس میں فرمایا میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں، تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو اللہ کے مقابلے میں حکم مان کے بیٹھ گئے، حاکم مان کے بیٹھ گئے اور ان کو خدا جیسا سمجھا. فرمایا نہیں، کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہے بس. اور پھر دوسری جگہوں پہ بتا دیا کہ اللہ نے جنہیں حاکم بنا دیا ہے ان کا حکم بھی چل سکتا ہے اللہ کے حکم سے، اسی کی بندگی میں. تو یہ فرق ہے اصل میں. لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے اور یوں آیتوں کو خدمت کر دیتے ہیں اور ایک کا حکم دوسرے پہ، دوسرے کا حکم پہلے پہ لگا دیتے ہیں، اس لیے یہ سارا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو فرمایا فما لکم وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے نہیں ہے کوئی ولی، کوئی مددگار اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ ان کافروں مشرکوں سے کہہ دیا گیا. اور ورنہ مومنوں کے لیے یہ ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے وسائل بنائے ہیں، مددگار بنا دیا اپنے بندوں کو، اور مومنوں کے لیے اللہ نے اولیاء بنائے ہیں، اغواث پیدا کیے ہیں، کعب پیدا کیے ہیں. اور سب سے بڑا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح بنایا کہ وہ پہلے انسان کے آدم کے لیے بھی وسیلہ تھے اور آخری انسان کا وسیلہ بھی آپ ہی ہوں گے. دنیا کا آغاز ہوا تو حضور وسیلہ بنے، اور دنیا جب اپنے انجام کو پہنچے گی تو بھی حضور وسیلہ ہوں گے. آخرت میں بھی حضور ہی وسیلہ ہیں، دنیا میں بھی آپ ہی وسیلہ ہیں، اور قبر اور حشر میں بھی سرکار دو عالم کا وسیلہ ہے. یہ اس نے جان خود فرمایا ہے، اور اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی کے پاس آؤ اگر اپنی جانوں میں ظلم کر لیتے ہو. تو بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. یہ مومنوں کے لیے ہے، اور کافروں مشرکوں کے لیے اس کا یہ جواب ہے کہ تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. مومنوں سے کہا تمہارے مددگار ہیں، کافروں سے کہا تمہارے کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں. مومنوں سے کہا تمہارے ولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں. مومنوں سے کہا تمہارے لیے عزت ہے، کافروں سے کہا تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے، ساری عزت اللہ کے لیے. ان سے یہ کہا گیا، مومنوں سے کہا گیا تمہارے لیے عزت ہے. تو بات وہی ہے کہ مومنوں کے لیے جو کچھ مانا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے. اس میں اللہ کی حاکمیت موجود ہے، اس کی معبودیت قائم ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، اور کوئی اس کے مقابل نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں، سب اس کے بندے ہیں. اس لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے بندوں کے لیے عزت ہے، شان موجود ہے. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. جب تک بندہ بندہ ہے تبھی شک نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا بھر کا امام و پیشوا بن جائے اور سب سے آگے بڑھ جائے اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے. بندہ ہے تو بندہ ہی رہے گا، خدا نہیں کہلائے گا. خدا نہیں کہلائے گا تو اس کے لیے یہ ساری عزتیں ہیں، یہ ساری حشمتیں ہیں، یہ ساری سلطنتیں ہیں، اور اس کے لیے سارے بہت منصب ہیں. اور جب کوئی خدا بننا چاہے گا نعوذ باللہ تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پھر حقیر ہے، ادنا ہے، خسیس ہے. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ عبدا مملوکا لا یقدر، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر
والا شيء، اللہ اس کافر کی مثال یوں بیان فرماتا ہے جیسے کوئی ایسا غلام جس کے ہاتھ پر بندھے ہیں، لا يقدر على شيء، کس چیز پہ قادر نہیں، یہ کافر کی مثال ہے۔ یعنی کافر چونکہ خدا کو نہیں مانتا لہٰذا وہ بالکل بے بس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی طاقت کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے یہ فرمایا گیا۔ اور مومنوں کی مثال دی، اولیاء کی مثال دی، فرمایا وَمَا رَزَقْنَاهُم مِّنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ہمارے نیک بندوں کی مثال یہ ہے جیسے ہم نے اپنا رزق خوب اچھی طرح کسی کو دیا، رزق کے حسن کی بارش کر دی ہو، اور پھر فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ بندہ پھر اس رزق سے خوب تقسیم کر رہا ہو، خوب بانٹ رہا ہو، دنیا کو نواز رہا ہو۔ بس یہ ہے میرے نیک بندوں کی مثال۔ تو دیکھیے کہ کافر کی مثال جیسے ہاتھ بندہ غلام، اور مومن کی مثال دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دنیا پھیل ہو رہی ہے، دنیا پھیل ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ کافر خدا کے مقابلے میں کیا فرمایا کچھ نہیں ہے، اور مومن چونکہ خدا کی بندگی میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے فرمایا یہ بہت کچھ ہے، یہ تمہارے لیے بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، اس لیے کہا گیا کیونکہ بندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ فرق ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے مطابق اگلے درس میں گفتگو کریں گے، اور اس میں سوال جواب کے بارے میں بات ہوگی کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں عام طور پر، اور خاص طور پہ انبیاء کرام سے ہونے والے سوال، ان کے بارے میں کیا آداب ہے اور نبی کی عظمت و شان کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں باتیں عرض کروں گا۔ تو یہ آئندہ درس میں موضوع بحث رہے گا۔